السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج بات کرتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہیل کے معنی جہنم کے ہیں اور ہیلو کے معنی جہنمی کے ہیں۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کے میسج بھی وائرل کرتے ہیں کہ ہیلو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہیلو کے معنی جہنمی کے ہوا کرتے ہیں۔ کیا ہیلو کہنا حرام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہیلو کہنا حرام نہیں بلکہ بالکل جائز ہے۔ ڈکشنری کی کسی بھی کتاب میں ہیلو کا معنی جہنمی لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ ہیلو ملاقات کے وقت بولا جاتا ہے یا کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور جہنم کو تو انگلش میں ہیلش یا آل فائرڈ کہا جاتا ہے، لہٰذا ہیلو کو ناجائز و حرام کہنا یہ بالکل غلط اور باطل ہے۔ چنانچہ تمام ڈکشنریز میں ہیلو کے متعلق یہی لکھا جاتا ہے کہ یہ ایکسکلیمیشن ناؤن ہے، یعنی اس کا تعلق ان الفاظ سے ہے جو اچانک بولے جاتے ہیں، جن کو فجائیہ اسم بولتے ہیں اردو کے اندر، اور اکثر ڈکشنریز میں اس کے بولنے کی جگہ بھی ذکر ہیں کہ کس وقت کیا ہے ہیلو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آکسفورڈ ایڈوانسڈ لرنرز ڈکشنری میں اس کے استعمال کے بارے میں لکھا ہے کہ یوزڈ ایز اے گریٹنگ وین یو میٹ somebody, when you answer on the telephone or when you want to attract somebody's attention، یعنی جب کسی سے ملتے ہیں تو اس وقت ہیلو استعمال کیا جاتا ہے، یا جب کسی کو فون پر جواب دیتے ہیں، فون اٹینڈ کرتے ہیں، اس وقت بولا جاتا ہے، یا کسی کو متوجہ کرنے کے لیے ہیلو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیلو جو شبد ہے یہ کسی انسان کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یا تعجب کے اظہار کے لیے کیا جاتا ہے۔ فیروز اللغات کے اندر اس کے یہی دو معنی دیے گئے ہیں۔ البتہ ایک مسلمان کو اپنی گفتگو کا آغاز ہیلو کے بجائے سنت طریقے کے مطابق سلام سے کرنا چاہیے، اور جو لوگ ہیلو کہنے کو حرام کہہ کر بغیر علم کے فتویٰ دے رہے ہیں ایسے لوگ سخت گناہگار ہیں۔ چنانچہ بے علمی کی وجہ سے جھوٹا اور غلط مسئلہ بیان کرنے کے متعلق آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: من افترا بغیر علم لعنتہ ملائکۃ السماء والارض، یعنی جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر آسمان و زمین کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور آج کل سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کا یہ حال بنتا جا رہا ہے کہ جو بھی چیز ان کے پاس آتی ہے اس کو سوچے سمجھے بغیر دھڑا دھڑ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس طریقے کو جھوٹوں کا طریقہ قرار دیا گیا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات دوسرے کو بیان کر دے۔ لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جب تک دینی مسئلے یا اسلامک پوسٹ کی تصدیق کسی سنی مفتی یا سنی عالم سے نہ کروا لی جائے تو تب تک اس کو آگے شیئر نہ کیا جائے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔